بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم
صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عریش محی-الدین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ میرے ساتھ موجود ہیں نجم ثاقب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو 10واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ ہوں گے، اور روزہ افطار کا وقت قریب ہوا جاتا ہے تو روزے کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ ابھی تلاوت کلام پاک قاری راشد عزیز فرما رہے تھے، بہت ہی خوش لہن اور میٹھی آواز میں، اللہ قاری صاحب کو سلامت رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 1 تا 10۔ زندگی کو سمجھنے کے فلسفے پہ آج ہم بات کریں گے، مومن کے آئینے پہ ہم لوگ بات کریں گے۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے۔ آج ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد کیا ہے، زندگی کا جو فلسفہ ہے، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ جو تمام ہی عناصر ہیں فطرت کے، یہ انسان کے لیے بنائے گئے اشرف المخلوقات ہیں۔ وہ جس طریقے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں پہلے بھی کہ انسان میں دونوں چیزیں، فرشتوں کی بھی صفات اور پھر ساتھ ہی حیوانیت بھی رکھی ہے، تو ان تمام چیزوں کے اوپر آج ہم لوگ بات کریں گے۔ اور سورہ بقرہ سب سے طویل سورت، ان کے احکامات کے اوپر بھی مکمل تو ظاہری بات ہے اس پروگرام میں بات نہیں ہو سکے گی، لیکن جتنا ہو سکے گا ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اگر ہم قرآن مجید کو تفسیر سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ میں انسانیت کو جھنجھوڑا گیا ہے، ویک اپ کال دی گئی ہے ہم سب کو کہ ہم لوگ کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سٹارٹ میں ہی سورہ کے ہمیں منافقین، متقین اور ایمان والوں کی جو صفات ہیں ان کا موازنہ کیا گیا ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ سورہ کا پس منظر یہی ہے کہ ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے پینل کی جانب، جس میں موجود ہیں سر مفتی احسان الحق، سر حسن بخاری اور سر مطیع رحمان۔ میرا پہلا کوشچن ہے سر مفتی سے کہ آپ پلیز یہ بتائیں کہ متقین کون لوگ ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں متقین کی صفات بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ متقی کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والے کو۔ متقی کو سمجھنے کے لیے پہلے تقوی کی تعریف کا جاننا ضروری ہے۔ تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا۔ اصطلاح کے اندر تقوی کہتے ہیں الاحتراز بطاعتہ عن عقوبتہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانا۔ متقی وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی وہ اعمال اپنانے والے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سزا ہے، پنشمنٹ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ قرآن کریم کے اندر متقین کے بارے میں، تقوی کے بارے میں جا بجا ذکر ہے، 20 آیات جو ہیں وہ تقوی پر موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع کے اندر بھی تقوی کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ بہن نے ابھی سوال کیا کہ متقین کی صفات کیا ہیں۔ سورہ بقرہ کی جو ہم نے تلاوت سنی اس کے اندر تقوی کا ذکر ہے۔ چنانچہ شروع میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں سامعین کے سامنے میں یہ بات بھی ذرا وضاحت سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اس جگہ پہ یہ فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جبکہ سورہ بقرہ میں کچھ آگے جا کر دوسرے پارے میں جہاں رمضان مبارک کا ذکر آتا ہے تو وہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہاں قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہدایت کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، لیکن قرآن کریم سے متعلق یہاں آپ نے 2 طرح کی آیات کو ملاحظہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ، دوسری جگہ فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ تو اس بات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام احکامات کو کھول کر وضاحت کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اگر ان میں لوگ غور کریں تو وہ حق اور باطل کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں. بے شک بے شک. اس اعتبار سے یہ سب کے لیے ہدایت ہے. ہدایت یہاں بمانا اتنا ہے یعنی وہ غور و فکر کر کے صحیح اور غلط کا فرق جان سکتا ہے. اور جہاں یہ فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، وہاں مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کریم سے صحیح معنی میں مستفید ہونے والے لوگ وہ متقین ہیں. یعنی وہ لوگ جن کو ان ہدایات کی توفیق ملتی ہے وہ متقین ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں. پرہیزگار متقی کون لوگ ہیں؟ متقی کون ہوتا ہے؟ حضرات صحابہ اکرام ایک مرتبہ تشریف فرما ہوئے اور آپس میں اس بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ متقی کون ہوتا ہے، تقوی کیا چیز ہے. تو مختلف حضرات نے مختلف اس کے بارے میں تعریفات فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابی آپ بتاؤ کہ یہ تقوی کیا چیز ہے. اچھا. خاموش بیٹھے ہوئے تھے اور ابی بن کعب بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، سب سے بڑے قاری تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہاں جو تعریف فرمائی تقوی کی وہ یہ کہ فرمایا امیر المومنین کبھی آپ جنگل میں جھاڑی دار خاردار راستے میں سے گزرے ہیں؟ فرمایا ہاں میں گزرا ہوں. فرمایا کیسے آپ گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ کے، اپنے دامن کو سمیٹ کے، لپیٹ کے، کانٹوں سے بچا کے وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو فرمایا بس یہی تقوی ہے. یعنی زندگی میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق صراط مستقیم پر اس طریقے سے چلے کہ قدم قدم پہ جو کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، گناہوں کے اسباب موجود ہیں، سب سے بچا کے وہ ہدایت کے راستے پہ صراط مستقیم پہ وہ چلے، نکل جائے. یہ تقوی ہے اور ایسے آدمی کو متقی کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو شروع میں متقین کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، بہن کا جو سوال تھا کہ ان کی کیا صفات ہیں، وہ کون لوگ ہیں، تو ان کی صفات قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. بے شک بے شک. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا چیز ہے؟ ایمان بالغیب کیا چیز ہے؟ مختصر یہ کہ جو کچھ ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا، ایک صادق مصدوق سے بات سن کر اس پہ اعتماد اور پورا یقین کر لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایک اور جہان آنے والا ہے اور وہاں نعمتیں بھی ہیں، وہاں سزائیں بھی ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقدیر کے بارے میں بتایا. بہت سی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں ہیں، ہماری آنکھ کے سامنے نہیں، حواس خمسہ، حواس ظاہرہ کا ذریعے سے ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے. ان چیزوں کے بارے میں جو ہمیں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کو ماننا، اس کا نام ایمان بالغیب ہے. اور یہ ایمان بالغیب یہ خود ایک بڑا لمبا موضوع ہے، تفصیلی کلام اس پہ. بہرحال میں اس میں زیادہ آگے نہیں جاتا، کبھی انشاءاللہ اس پہ مستقل بات کریں گے. جی تو بہرحال یہ بات اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس بات کو پورا کر لوں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. متقین کی صفات کی بات ہو رہی تھی، تو ایک صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کا قیام فرمایا. خشوع اور خضوع، نماز کا قیام کیسے ہے، کس طرح کی عبادت ہو؟ تو مختصر یہ ایک حدیث میں آتا ہے انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے عبادت کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور تیسری صفت بیان فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. اس کے اندر زکوٰۃ بھی آتی ہے اور اس کے اندر دیگر صدقات وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کے ساتھ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ پورا یقین رکھتے ہیں. یہ خاص طور پر یہ جو صفت بیان فرمائی یہ ایک بہت اہم صفت ہے اور یہ ایک انقلابی وصف ہے کہ آخرت پر یقین رکھنا.
اصل میں جتنی بھی بدعمالیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، عام طور پر وہاں اس صفت کے اندر کمی ہوتی ہے کہ آخرت کے بارے میں جیسا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، جیسا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے، اس درجے کے اعتقاد اور یقین ہوتا آخرت نہیں۔ کے سوال کے اوپر آپ کے پاس واپس آؤں گا حسن بھائی، متقین ایک تو اس کے حوالے سے کرتے ہیں، اور ایک میرا بڑا ہی چھوٹا سا ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، بچگانہ کہہ لیں یا اس کے بارے میں ہی جاننے کی مجھے ضرورت ہے کہ عبادت کا حق کیا ہے، عبادت کرنی کیسے چاہیے؟ اس میں ایک تو بلکہ اتفاق سے میں ایک قریب جب بات فرما رہے تھے تو ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں۔ جی جی، کسی بھی عمل کی قبولیت کی شرط تقویٰ، بے شک۔ ایک اس کے بارے میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے، غالباً امام جعفر صادق کے زمانے میں منصور دوانیکی کا وہ خلیفہ وقت تھا، اور ایک شخص نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے گمراہ یہ کرنا شروع کیا کہ اس نے قرآن پاک کی ایک آیت کا استدلال کیا کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کے 10 اجر دے گا۔ کوئی ایسا ہے جی کہ بالکل قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ تو اس نے کہا کہ جی میں اگر 3 روٹیاں چراتا ہوں تو اس کے 3 گناہ ہوں گے، ان میں سے میں 1 روٹی صدقہ کر دیتا ہوں تو اس کا 10 گنا ثواب ہے۔ 3 گناہ اور 10 گناہ، تو ان میں سے 2 روٹی میں خود اپنے پاس 1 صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، تو میں نیٹ جو ہے میرے پاس وہ 7 کا میرے پاس پہ بھی پازیٹیو آ جائے گا۔ اب دیکھیے جی کیسے، اب اس نے اس بات پہ اچھا خاصا لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، لوگوں میں بے چینی پھیل گئی۔ وہ روز مسجد نبی میں بیٹھتا تھا اور وہ جناب وہاں پہ اس طرح کی استدلال کرتا تھا اور لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ تو یہ بات امام صادق علیہ السلام کے پاس آئی، تو آپ نے اپنے ایک شاگرد کو اس کے پاس بھیجا اور آپ نے اس کو کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ جیسے ہی تم نے چوری کی، تقویٰ تم سے رخصت ہو گیا، اب تمہارے پاس صرف نیٹ اکاؤنٹ میں صرف گناہ ہی ہے، اجر موجود نہیں ہے۔ ہم نے جب اپنی گفتگو کا ڈسکشن کی تھی، ہم جب پروگرام کا رمضان کا سوچ بھی رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم تمام پاکستانیوں کو یہ میسج ضرور دیں کہ آپ کا کوئی عمل تقویٰ کے بغیر قبول نہیں ہے۔ آپ وہ کیا کہتے ہیں گراں فروشی کر کے، آپ وہ کیا کہتے ہیں اس کو مال اکٹھا کرنا، کیا اس کو ذخیرہ اندوزی کر کے، آپ لوگوں سے ناجائز کما کے، مال حرام کما کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے روزے قبول ہو جائیں گے، ہرگز قبول نہیں ہوں۔ اس سے بہتر آپ کھا بھی لیں، کھانا شروع کر دیں، کوئی ثبت اس بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ ایلیمنٹ ہے جو ہم نے اپنی قوم میں میسج دینا ہے۔ کسی جھوٹ کی بات آپ کا روزہ قبول نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم وہ ساری عبادات خام خواہ پھر ایک مالی جسمانی مشقت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے قبولیت وہ نہیں ہے۔ تو یہ میسج جانا بڑا ضروری ہے کہ ہماری وہ بات چلے۔ پھر قبلہ نے بڑی خوبصورت بات، سورہ بقرہ کی کمال خوبصورت آیات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اور چونکہ الکتاب کا ذکر کمال بات ہے، اس کے چونکہ ہمارا موضوع وقت اتنا مختصر کہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے یا ہے۔ اور میں بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ ہدی للمتقین، تو ہدایت تو ہم جیسے گمراہوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہاں یہ متقیوں کی ضرورت، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، مطلب استغفر اللہ، میں یہ نعوذ باللہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کلام خدا پہ کوئی اعتراض ہے، لیکن ایک چھوٹا نادان ذہن تھا تو سوچتا تھا کہ جو بندہ راہ بھٹکا ہوا اس کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے کہ متقیوں کے لیے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو ہدایت کی ایک خاص قسم ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہدایت جو آپ کو آپ کے ہادی حق تک پہنچا دے صرف متقیوں کے نصیب میں ہے۔ واہ، ہر سرکار کریم پہ جو اس وقت ایمان لایا، وہ حالانکہ اس وقت اس حالت اسلام میں تھا کہ نہیں تھا، وہ اپنے زمانے کے شرفاء تھے، ان کے اندر ایک شرف موجود تھا جو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ نے فرمائی، اور میں نے اہل بیت کی کتب میں چونکہ بالغیب ہے، تو بالغیب میں کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ اس حوالے سے ایگزیکٹلی یہ سوال دہرایا گیا، تو آپ نے وہ ساری باتیں فرمائی جو کہ اللہ نے فرمایا، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو امام مہدی تشریف لائیں گے ان پر بھی ایمان رکھنا بالغیب کہلایا جائے۔ تو وہ غیب تو اس میں وہ چونکہ وہی بات ہے ساری جو سرکار کریم میں آخری زمانے کی علامات جو ابھی ہماری آنکھوں سے نہیں موجود ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا لیکن ایمان ہے وہ غیب کا حصہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ بات تو آپ سے میں شیئر کر لوں اس کو۔ بالکل، اور ساتھ یہ فرما دیں کہ عبادت کرنی کس طریقے سے چاہیے؟ سب سے بڑا معروف طریقہ تھا جو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ 2 طرح کی عبادتیں ہیں، ایک جو من الرحمن ہے اور ایک من الشیطان ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ میں تجھے جھکوں گا، اس کو نہیں جھکتا جو تو نے بنایا۔
تو مطلب رحمانی عبادت یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اس کو جھکا جائے، وہ رحمانی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے تئیں اپنے سے کوئی نئی اختراع کر کے کسی شخص کو یا کسی بھی شخص مطلب کسی بھی طریقے سے، تو اس کا ایک مختصر آنسر یہی ہے، جواب یہ بنتا ہے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے عبادت اس کی ویسے ہی کی جائے گی۔ بے شک، جس طرح کا اس کا حق ہے۔ جس طرح حق نہیں، وہ حق تو پورا ہو ہی نہیں سکتا، میں کہہ رہا ٹھیک ہے۔ ہوں جیسے اس نے عبادات کا حکم دیا، اس کی تشریح ہر شخص کی اپنی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آپ مثال کے طور پہ نماز ہے، احکام ہے، ہر تمام مکاتب فکر میں تھوڑے تھوڑے اس پہ اختلافات موجود ہیں، لیکن اصولی طور پہ ہر مکتب فکر یہ اختلاف نہیں کرتا کہ اللہ نے جیسے حکم دیا اس کے خلاف کر رہا ہے، اس کی تشریح میں فرق ہو سکتا ہے۔ تو عبادت ویسی کی جائے گی جس طرح اللہ کا حکم ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا کہ ان پرنسپل اللہ نے حکم دیا میں ایسے کر لوں، وہ عبادت۔ تو عبادت کا مختصر ہے، جہاں تک آتا ہے اس کا حق تو سرکار کی فرماتے ہیں کہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا، تیری معرفت کا حق ادا نہ ہوا، تو ہم میرے خیال میں کسی گنتی میں بے شک ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ بالکل۔ متی سے متقین لوگ کون ہوتے ہیں اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے عام لوگوں کی نسبت مختلف کیوں ہوتا ہے؟ عریج، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ متقین مختلف کیسے ہوتے ہیں؟ متقین اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد بھی نہیں کرتا۔ جیسے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے، بڑے متقی انسان تھے اپنے وقت کے۔ اب دیکھیے مختلف کیسے ہوا۔ نجم بھائی، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک شرابی نے شراب پی ہوئی ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، شراب پی کے اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ نے اسے پکڑا، اس کا منہ دھلایا اور ساتھ کہا اللہ تجھے ہدایت دے دے، کس ناپاک منہ سے پاک ذات کا نام لیتا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ اس کا منہ دھلا دیا اور چلے گئے۔ صبح تہجد کے لیے اٹھے، مسجد کی طرف گئے تو وہی بندہ مسجد میں کھڑا اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے تو ہاتف غیبی کی آواز آئی، سکتی تو نے میرے لیے اس بندے کا منہ دھویا تھا، میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو متقین بڑے مختلف لوگ ہوتے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب لوگ ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جو اب اپنا قبلہ مفتی صاحب نے گفتگو میں کہا، انٹرو میں نجم بھائی نے جو بات کی اور حسن بخاری صاحب نے جو ذکر کیا ایمان بالغیب کے حوالے سے، یعنی ہم نے خدا کو نہیں دیکھا لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی کتابوں کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، بے شک بے شک۔ ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب یعنی وہی نہیں اترتے ہوئے دیکھی ہم نے، لیکن ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہوئے، مسلمان خاص طور پہ گناہ کرتے ہوئے اس کا دل ایک دفعہ ضرور کانپتا ہے، حالانکہ اس نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔ نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان بڑھتا رہتا ہے، خاص طور پہ اس ماہ مبارک، حالانکہ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہوتا۔ تو متقین کی صفات میں جو قرآن نے بیان کی ہیں وہ مطلب سب سے مختلف صفات ہیں۔ متقین اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے۔ وہی کا سلسلہ نہیں ہوتا لیکن کسی نہ کسی حوالے سے ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے، کہیں جائیے گا مت، دیکھتے رہیے ماہ کریم۔ ایک بار پھر سے آپ کو ماہ کریم افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، تقویٰ کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور تقویٰ کے اوپر بات کرتے کرتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ
जिस तरीके से हसन भाई ने कहा कि आमाल में जो है तकवा झलकना चाहिए, ज़रूरी है। अब आइए उस हस्ती का ज़िक्र करते हैं, उस हस्ती के हुजूर पेश होते हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इस वक्त चल रही होगी ट्रांसमिशन यकीनी तौर पर, और ज़िक्र हो रहा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते थे कि आज ज़िक्र करें। 10 रमज़ानुल मुबारक है। मलका अरब सैयदा तैयबा ताहिरा मामिना मैमूना फ़ाइज़ा फ़ज़ीला हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ, सब जिक्र कर रहे होंगे और ज़िक्र हो रहा होगा कि क्या मालो दौलत थी, किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, वो वाक़या। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मालो दौलत का ये आलम था अरीज कि ग़ुलाम आगे चलते थे और मलका अरब पीछे चला करती थी। और फिर एक वक्त वो आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद हैं। अल्लाह हम सबको वहाँ पर जाने की तौफीक दे। जब वहाँ पर जाएंगे तो हम देखेंगे कि गारे हिरा में आज भी जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उस वक्त अरब जो हैं वो जा सकते होंगे, उनकी खुराकें उस किस्म की थी, लेकिन एक खातून जिनके इतने ग़ुलाम हैं, लेकिन अब वक्त तब्दील हो चुका है, अब वो किसी और की ग़ुलामी कर रही हैं, और जिनकी वो ग़ुलामी कर रही हैं उनकी वजह से पूरी कायनात उनकी ग़ुलामी कर रहा है। क्या बात है। वक्त तब्दील हो चुका है। सत्तू लेकर और रोटियां लेकर गारे हिरा पहुंचती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोटी खिलाती हैं, वापस आने लगती हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं खदीजा शाम को भी आ जाना। अब ये बात जहन में रहे कि गारे हिरा से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जो घर है 8 किलोमीटर का फासला बनता है, और उन्हीं के साथ बीबी खदीजा का घर था। अब जब शादी हो गई तो उसके बाद वो अच्छे कामों में सर्फ हो गया घर, और फिर बाद में जब इस्लाम आया तो वो फिर दीनी कामों में उसको दे दिया गया घर को, और फिर रुखसत होकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर आ गई हज़रत खदीजा। इसी तरीके से जब वही उतरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। वहाँ से वापस आए और घर में आके ज़म्बी लूनी जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हरगिज़ मेरे नबी करीम आकाए दो जहान सरवरे कौनैन घबरा के उस वक्त जो है वो नहीं कपा रहे थे, बल्कि वो कहते हैं कि फ़रिश्ते इतने ठंडे होते हैं। इस बात की तायद आप सब हजरात कीजिएगा कि जब हज़रत जिब्राइल ने उनको गले लगाया तो एक वो कपकपी वो तारी हो गई। उस वक्त बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं कि मेरे नबी को पहली किसी औरत ने अगर एडवाइस दी वहां पर तो वो हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा थी। पहली ढारस जो बंधाई गई, और नबी बनने कहा के बाद। क्या बहुत खूबसूरत बात ये कहती हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, आपको अल्लाह हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। आप यतीमों की कफालत करते हैं, अल्लाह अकबर। आप ज़ईफ़ों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह आपसे हरगिज़ नाराज़ नहीं होगा, और मैं आप पर जो है वो ईमान लाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बात। एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद हसन भाई की जानिब जाऊंगा और यहाँ से आगे वो गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ेंगे कि बहुत ही खूबसूरत शेर। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले ईमान किसने लाया? तमाम लोग याद रखें, हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन मलका अरब सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आंधी बाचाए तस्दीक रिसालत है खतीजा, बाचाए तस्दीक रिसालत है खतीजा, मिल्लत के लिए नाज़िशे मिल्लत है खदीजा, दी
زباں چاہے تصدیق. اور بہت ہی خوبصورت شعر کے کہتا ہے رہے زیست میں بچپن یہ علی کا، کہتا ہے رہے زیست میں بچپن یہ علی کا، رحمت نبی سایہ رحمت ہے ختیجہ. جی حسن بھائی. کچھ ذاتوں کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے. بے شک. اور پھر وہی بات ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہیں اور یہ ان کی محبوب ہستی ہے. بے شک. دوسری یہ کہ کلام پاک میں سورہ رحمان حل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہ ذات جس کی تمام عالمین پر احسان ہے، اس ذات کی موسنہ کا نام ہے ختیجہ. اللہ. اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اولاد کا امتحان والدین کے بڑھاپے سے ہوتا ہے اور زوجہ کا امتحان شوہر کی تنگ دستی سے ہوتا ہے. بے شک بے شک بے شک. مطلب اکثر ہوتا ہے کہ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ خواتین اکثر شوہروں کی تنگ دستی سے تنگ آ کے ان سے جان چھڑا لیتی ہیں، طلاق ہو جاتی ہے. آج کل تو بہت زیادہ کامن ہے. لیکن اس عالم میں کہ جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا گیا، بے شک، تو آپ کو چند 2-3 ہستیاں نظر آتی ہیں. اور گھر میں جو ہے جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ ہیں جو کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب سرکار کریم کو ان کی طرف ان کی وجہ سے یہ ڈھارس نہ ملتی ہو. میرے پاس زیادہ الفاظ نہیں ہیں ان کی ایک تو یہ کہ جب بی بی نے دنیا سے انتقال فرمایا اور 2 تو عام الحزن قرار دیا. بالکل، کیونکہ اسی سال حضرت ابو طالب کا. تو 2 ایسی عزیز ترین ہستیاں تھیں. لیکن یہ بڑے کم لوگوں کو یہ روایت کا علم ہے کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ کا عالم نزا، مطلب جب ان کا آخری وقت آیا، تو انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کو سرکار کریم کے پاس بھیجا. ام ابیہا. ٹھیک ہے. تو ان کو بھیجا سرکار کریم کے پاس کہ کیا آپ کی ردائے مبارک مجھے کفن کے لیے مل سکتی ہے؟ جب بی بی نے یہ سوال رسول اللہ کی خدمت پیش کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑی کی طرح جاری ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا خدیجہ کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں کہ اگر میں اپنی جلد کے چمڑے کا کفن بھی دیتا تو ان احسانات کا بدلہ نہ اتار پاتا. تو یہ وہ اور پھر وہی بات ہے کہ جیسے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے اور انہوں نے اس کا اور تا عمر تا حیات کوئی ایسا لمحہ نہ تھا جب آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یاد سے ان کو کسی نہ کسی عالم میں ان کا ذکر نہ کر رہے ہوتے. تو ملکۃ الارض اور اس زمانے میں برل اور یہ چونکہ ان کا سرکار کا بی بی خدیجہ سے نکاح بھی بڑا خوبصورت ہوا کہ جو ورقہ بن نوفل کچھ روایت میں ان کے چچا ہیں، کچھ ایک روایت میں عمر بن سعد ہیں، تو عمر بن اسد. تو دونوں روایت مطلب جو بھی اس میں کیونکہ ہمارے تو ورقہ بن نوفل تو زیادہ مشہور ہے. تو انہوں نے سرکار کریم کے فضائل اور سرکار کریم کی علامات جو تھی وہ حضرت خدیجہ سے بہت پہلے بیان کرنا شروع کر دی. میں نے ایک روایت پڑھی کہ قریش کی کچھ عورتیں جن میں حضرت خدیجہ بھی شامل تھیں وہ حج کے دنوں میں بیت اللہ میں اس کا طواف کر رہی تھی. تو ایک وہ گزرا شخص جو کہ تھا آنے والے وقتوں کی پیشن گوئی دیا کرتے ہیں، کاہن تھا. تو اس نے بڑی باواز بلند کہا کہ عنقریب تم میں ایک آخری نبی ظاہر ہوگا اور قریش کی ایک سب سے جمیل اور سب سے شریف عورت کا نکاح اس کے ساتھ ہوگا. تو وہ وہاں پہ خواتین تھیں، انہوں نے اس کو برا بھلا کہہ کے بگایا، لیکن یہ بات حضرت خدیجہ کے دل میں جم گئی اور ان کو صرف اس ذکر سے کہ وہ پتہ نہیں کون سا آخری نبی ہوگا جو اس زمانے میں قریب ظاہر ہوگا اور پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب خاتون ہوگی جس کا اس سے نکاح ہوگا. تو بات انہی کی نسبت سے انہی کا یہ شرف کھولا. بہرحال بے شک، کیونکہ انوار نبوت اور صفات نبوت تو پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی تھیں. اور
بہت ہی خوبصورت بات. مجھے یہاں پہ نجم ایک اس لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جب اس کا کہنا واجب ہوتا ہے. جی جی. جس طرح کا موتی ہوگا صدف اس کا جو موتی جس میں وہ رکھا جائے گا وہ بھی اسی پیمانے کا ہونا چاہیے. واہ 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 واہ, بہت خوبصورت بات. جو سیدہ طاہرہ سلام اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کا جو موتی جو رسول پاک جو نسل کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جانی تھی اس کے لیے جو درج عصمت ہے اللہ اس کی سلیکشن کوئی عام بات نہ تھی. وہ اسی پیمانے کا موتی وہ اسی پیمانے کا صدف ہونا چاہیے, اسی کوالٹی کا, اسی معیار کا جس پیمانے کا وہ موتی آپ نے رسول اللہ کی جھولی میں ڈالنا. اصل میں بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی. آپ نے موتی کا ذکر کیا, وہاں سے آگے اگر ہم لوگ بڑھیں تو یہ دیکھیں اللہ بے شک اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے فیصلے وہی بہتر جانتا ہے. جس گھر میں بی بی فاطمہ کا بچپن گزرا اسی گھر میں مولا علی کا بچپن گزرا. بالکل ایسا. تو یہ فیصلے شروع سے ہی ہوئے تھے اور چل رہے تھے. آپ سے درخواست ہے کلام کی اور پھر ہم لوگ ایک دو سوال لیتے ہیں. نجم, آج کا جو یہ شعر ہے پہلے وہ ہمارے پوری دنیا میں جو اور لائف کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ہے. شعر کو دیکھیے گا ریچ. جی جی. الفاظ میں آیا نہ معانی میں ملا ہے. اس کی شرح قبلہ مفتی صاحب کر سکتے ہیں, میں شعر سنا دیتا ہوں. الفاظ میں آیا نہ معانی میں ملا ہے, سیدہ جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے. الفاظ میں آیا نہ معانی میں ملا ہے, جو لطف تیری مدح بیانی میں ملا ہے. انعمتا علیہم کی ہے سردار خدیجہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. انعمتا علیہم کی ہے سردار خدیجہ, اس کو تو محمد بھی جوانی میں ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو تو محمد بھی سبحان اللہ جوانی میں ملا ہے. حضرت فائق ترابی سے کل میں نے خصوصی درخواست کی, ہمارے بڑے اچھے شاعر دوست ہیں, مجھے کچھ مختلف ہدیہ کیجئے. تو انہوں نے جو کلام لکھ کے بھیجا وہ مطلب میں نے بہت سارے کلام پڑھے ہیں, میں مطلب بچپن سے کلام پڑھتا آ رہا ہوں, لیکن یہ کچھ مختلف انہوں نے لکھا. سماعت فرمائیے گا ویورز کے لیے بھی اور ہمارے جو دوست احباب احبا یہاں بیٹھے ہیں. کہ پہلا مطلع لکھتے ہیں کہ فطرت نے کیا آپ کو ممتاز خدیجہ. فطرت نے کیا, فطرت نے کیا آپ کو ممتاز خدیجہ. ایام جفا جو میں وفا ساز خدیجہ. سب انکار کر گئے ایام جفا جو, لیکن ایام جفا جو میں وفا ساز خدیجہ. سادات میں جس نور کی تقسیم ہوئی ہے, سادات میں جس نور کی تقسیم ہوئی ہے, اس نور ابد تاب کا آغاز
خدیجہ حسن بھائی والی بات بہت خوبصورت. واہ واہ اللہ اکبر. حسن بھائی کی بات ہے. اس نور ابد تاب کا آغاز خدیجہ. اور نجم بھائی یہ شعر سماعت فرمائیے. ارشاد ارشاد. مفتی صاحب کے حسن بھائی شعر دیکھیے گا. ایک در یتیم آپ کی تنہائی میں چمکا. واہ واہ واہ. در یتیم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک در یتیم آپ کی تنہائی میں چمکا. ایک ماہ مبین آپ کا ہمراز خدیجہ. ایک ماہ مبین آپ کا ہمراز خدیجہ. اور یہ شعر دیکھیے گا. ایک ابروئے خمدار کی جنبش پہ ہمادم. سرکار کے ایک اشارے پہ ایک ابروئے خمدار کی جنبش پہ ہمادم. ہر چیز لٹاتی ہے بسد ناز خدیجہ. ہر چیز لٹاتی ہے بسد ناز خدیجہ. ایک ماہ مبین آپ کا ہمراز خدیجہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اللہ سلامت رکھے, خوش رہیں. گفتگو کا سلسلہ ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے, کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے ماہ کریم. ماہ کریم میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں عریش محی الدین اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم الثاقب. بہت خوبصورت کلام. بہت شکریہ نجم. میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا, جدھر سے میں دوبارہ حسن بھائی آپ کے پاس آنا چاہوں گا, کہ ملکہ عرب کہا جاتا ہے جب وہ ان کو کھانا دیا جاتا, یہ پہلے کا دور ہے, تو خوراک بھی چن کے دی جاتی. ظاہری بات ہے جو مال ہے ان کے پاس, جو غلام ہیں, ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھا جاتا. لیکن ام المومنین کو ایک وقت ایسا آیا جو میں جس طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں, آپ اس پہ ضرور روشنی ڈالیے گا, کہ کھجور کے چھال کے چھلکے بھی کھانے پڑے, چمڑا بھی کھانا پڑا. 3 سال شبی ابی طالب نے جو محصور کیا, اور یہ 3 سال ہماری تاریخ, ہمارے اسلام میں سے
کہیں پر جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ قربانیاں، اور میں چاہوں گا کہ ان کے مال کا دولت کا سب ذکر کرتے ہیں، لیکن دیانتداری، شرافت، اس پر جو ہے ذرا ہم لوگ بات کرتے ہیں اور ذرا اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نجم، بی بی کا یہ پہلی تو بات ہے کہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت فقہی مسئلہ ہے کہ جب اپنے بچوں کی شادیاں کرو تو ان کے کفو سے، ان کے معیار کی، ان کے برابر کی، ان کے ہم وزن شادیاں کرو، ان کے سوشل سٹیٹس کی، ان کے عقلی سٹیٹس کی، ٹھیک ہے۔ اب سرکار کریم کا کف کون ہوگا؟ کس کی جرت؟ اور اس وقت بھی ایسا نہ تھا کہ سرکار کریم، مطلب ابھی آپ نے اعلان نبوت نہ فرمایا تھا، لیکن آپ سے علامات نبوت تو جاری ہونا شروع ہو چکی تھی، صفات نبوت تو تھی، جہاں نبوت تو جھلک رہا تھا، بادل آپ کے سر پہ ہمیشہ ابر رحمت رہتا، بے شک آپ کی پیشانی سے ایک خاص نور طلوع ہوتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب ہمیں آپ کی موجودگی میں چراغ کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ سبحان تو ان ساری خصائل، ان ساری خصوصیات کے ساتھ ساتھ تو کون سی ایسی ذات ہوگی جو کہ ان کے لیے میچ کا سبب بنے گی؟ ویسے تو سرکار کریم جس طرح مطلب ایک کائنات میں ایک ہی محمد مصطفیٰ، کوئی اور دوسرا نہ ہوا، لیکن اس وقت بھی عرب میں بڑے بڑے شرافہ خاندانوں کی خواتین کی یہ خواہش تھی، ان کے والدین کے بزرگوں کی، کہ ہماری بیٹی کا عقد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اور پھر وہی بات کہ میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جب بی بی کا سرکار سے نکاح ہوا ہے تو رسول پاک کے چچا جناب حمزہ اور جناب ابو طالب، سارے ہستیاں اور یہ بزرگان قریش، ان کے والد خویلد کے پاس آئے، خدیجہ بنت خویلد ان کا نام تھا۔ تو وہ ساری جس شام یہ طے پایا تو سرکار کریم جب تشریف لا رہے تھے تو یہ باقی مجلسی کی روایت ہے کہ عرش پہ اور جنت میں حوران نے خوشیاں منانے شروع کر دی، اور جب دوسرے تشریف لائے تو ایک خاص نورانی، ویسے تو سرکار کریم کے وجود پہ بادل کا سایہ رہتا تھا، ایک خاص قبا عرش سے اترا جو دور سے ہی نظر آنا شروع ہو گیا۔ اور بی بی خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے میں تشریف فرما تھی تو انہوں نے اپنی کنیزوں سے پوچھا، کہ غلاموں سے پوچھا کہ یہ کون ہستی آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی دور سے کچھ ہے، لیکن وہ قبا دور سے نورانی قبا چمکتا ہے، جو جب سرکار کریم آئے تو وہ قبا غائب ہو گیا اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے۔ تو آپ کے ساتھ ان کی، اور پھر وہ سفر شام اور سارے واقعات، تو وہ سرکار کے ساتھ بی بی کا محبت آٹومیٹکلی ایک چلتی چلی جا رہی تھی۔ حجت وقت کے ساتھ محبت ویسے ہی واجب ہے اپنے، اور وہ کیا بات ہو گیا، وہ حجت وقت آپ کا شرعی شوہر بھی ہو تو وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو اب یہ صبر کی بات کی، میں نے ایک روایت پڑھی اور میں اس پہ بڑا حیران تھا۔ روایت تھی کہ ابھی جو واقعہ کربلا ہوا تو 3 دن کی پیاس کے باوجود بھی کسی بھی صحابی امام یا مقتل کے کوئی بھی راوی ہیں، انہوں نے یہ روایت نہ کی کہ ہم، بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں، کسی بھی راوی نے یہ نہ لکھا کہ امام حسین نے کبھی ہونٹوں پہ زبان بھی پھیری ہو۔ اللہ اکبر، صبر کا یہ مقام، یہ معیار ہے کہ آپ نے اپنی باقیوں کا، اگر آپ خود زبان پھیرنا تو اس طرح آپ کو بے بسی کو، پلس آپ چونکہ اپنے لشکر کے وہ سب وہ ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ صبر کہاں سے آیا؟ یقیناً ان کی نانی کی طرف سے ان کو بتا دو کہ وہ جو پتے کھانے والی بات ہے، کہ اور کہیں بھی نہیں ملا، کہ میں بڑا ڈھونڈتا رہا کہ کبھی کسی موقع پہ کوئی ایک لفظ حرف گلا ہی آ گیا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مجھے ایک اور روایت پڑھی کہ ایک طویل عرصے تک جو بی بی خدیجہ تھی وہ مالو جواہرات جو تھی وہ اس کے ایک بڑے بڑے جو تھے وہ کوزے جو اس پہ وہ سرکار کریم پہ تصدق کیا کرتی رہی ایک طویل عرصے تک۔ تو اور پھر وہی بات ہے کہ اچھا بظاہر دیکھا جائے کیونکہ ہماری خواتین میں ایک بے صبری کا عنصر بھی زیادہ ہے مرد کی نسبت، اور وہ لیکن پوری ہسٹری میں میرا مطلب میں کوئی بھی ایسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی میں نے یہ نہیں دیکھی کہ کسی موقع پہ سرکار کریم سے کوئی بیوی کا کوئی گلہ ہی موجود ہو، مطلب ایک جس کو کہتے ہیں کہ وفا کو آخری حد تک جو ہے وہ بی بی نے آپ کے نبھایا ان کو ساتھ۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ رضی اللہ عنہ کے جانی ساری تابعداری، وفا شیاری اور سلیقہ مندی کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہے، تو آج کی عورت ان سے کیا سیکھ سکتی ہے، کیا سیکھنا چاہیے؟
اس کے بارے میں کچھ؟ میرے خیال میں کیا نہیں سیکھنا چاہیے؟ وفا، احترام، خلوص، صبر، ڈھارس، اور مجھے لگتا ہے کہ بلکہ میں کبھی اس پہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اور وہ نکاح کو رزق سے جوڑا گیا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تم نکاح کر، ہم اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دیں گے. تو اور اس رزق کا تعلق براہ راست عورت کے صبر سے. اگر کوئی عورت، آپ نے اکثر لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں لیکن ان کا رزق نہیں کھلتا، اس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ اس خاتون کے صبر سے ہے. تھوڑے سے صبر کے ساتھ آپ کا رزق کھلنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ویسے تو طویل موضوع آپ نے سوال عطا کر دی ہے، لیکن اس کے لیے ایک بات ہے، لیکن کم از کم مختصر وقت میں یہی کہا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت بات. ایک اور کلام میں پیش کرنا چاہوں گا، اجازت ہے آپ سرچ کرو. آپ میرا ساتھ دیں گے؟ بالکل. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کلام ضرور گزرا ہوگا آپ کی سماعتوں سے. ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، یہ شان ختیجہ. ہیں آپ محمد کی دل و جان ختیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان ختیجہ. اور حقیقت بیان کرنے لگا ہوں کہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، جی مسلمان پلے ہیں. بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ، بھولے گا نہ اسلام یہ احسان ختیجہ. جو شان ہے اس دین کی ملکہ ہے عرب کی، جو شان ہے اس دین کی وہ ہے ملکہ ہے عرب کی، جی ملکہ ہے عرب کی. شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ، شوہر ہے تیرا دین کا سلطان ختیجہ. اور ایک شعر، یہ کلام سارا فرحان علی وارث نے پڑھا، لیکن ایک شعر جو معافی کا طلبگار ہوں اگر غلط لکھا گیا، لیکن ایک چھوٹی سی کوشش حسن بھائی میں نے کی کہ ہیں فاطمہ بیٹی تو نواسا حسین ہے فاطمہ بیٹی تو نواسا حسین ہے، جی نواسا حسین ہے. نیزے پہ سناتا ہے جو قرآن خدیجہ، سبحان اللہ، بہت اچھا کہا. نیزے پہ سناتا ہے جو قرآن ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ، ہے سب سے جدا آپ کی یہ شان ختیجہ. حسن بھائی، آپ ذکر کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بی بی فاطمہ کا، تو وہ وقت جب آخری وقت ہے، آج وصال چونکہ ہے تو اس سے ہم لوگ بات کریں گے اور پھر اجازت چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بی بی خدیجہ نے کہا کہ آپ کے بعد میرا خیال کون رکھے گا. تو جو میں نے پڑھا ہے آپ تائید فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ خدیجہ تم میرے پاس میری ماں چھوڑے جا رہی ہو، ام ابیہا.
اور پھر آگے کچھ لوگ اس کی وضاحت کرتے ہیں, لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کو آتا دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے, ام ابیہا کو آتا دیکھ کر کھڑے ہو جاتے. بات درست ہے. تو اس پہ ذرا نجم ایک اٹ سیلف ایک بہت بیوی کا یہ لقب جو ہے وہ ام ابیہا, باپ کی ماں, اپنے باپ کی ماں. اپنے باپ کی ماں. عربی میں جو ام ہے اس کے 5 معنی ہیں. میں ابھی ہم صرف ایک پہ ہی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے. ام کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ قرار آ جائے. ام کہتے ہیں اس جگہ کو, اس جگہ کو جہاں قرار آ جائے, دل کو سکون آ جائے, اس کو ام کہتے ہیں. تو اسی لیے ماں کو ام کہا جاتا ہے کہ کہیں بھی آپ کو قرار نہ ملتا, ماں کی گود میں آپ کو قرار آ جاتا ہے. تو ام اس معنی میں کہ, اور ویسے اس کے 5 معنی اور 4 معنی اور بھی ہیں لیکن وقت مختصر ہے. تو ام ابیہا کہ جہاں پہ ان کے بابا کو بھی قرار آ جاتا تھا ان کے پاس آ کر. سبحان اللہ, سبحان. تو یہ معنی میں ہے کہ اسی لیے ام ابیہا. اور پھر وہی بات ہے کہ تمام سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی وہ سنتیں, وہ قولی ہے, تقریری ہے, فعلی ہے, وہ سنت رائج ہے امت میں کسی نہ کسی مقام پہ. لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ یہ امت محمدیہ کے والدین خاص طور پہ باپوں پہ واجب نہیں کہ اپنی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہوں. یہ سنت کیوں نہ ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس ذات میں, ان بیٹی میں, بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ میں کوئی ایسا خاص وصف تھا جو کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود کہ وہ نبی ہے, ختم رسول ہے, کائنات کی افضل ترین ہستی ہے, ان کو کھڑا ہونے پر مجبور تھے, معمور تھے. مجبور کا لفظ تو نہیں کہا جاتا, معمور تھے کہ اور پھر کیونکہ وما ینطق عن الہوا, یہ اپنی ہوا سے, اپنی خواہش سے جو ینطق, میں بلکہ یہ خود کچھ نہیں کرتے بلکہ خدا. جی, اور نطق, یہ بیسکلی نطق کہتے ہیں جی کہ کوئی مطلب ایک طرح کلام بامانی لفظ. نطق کہتا ہے یہ بھی نطق ہے. کس کا مطلب کہ وہ ذات جو اپنی خواہش سے نطق نہیں کہہ رہے, وہ اگر کسی ذات کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو مطلب تو اس پہ کچھ نہ کچھ درجات. اپنی مرضی نال نہیں مصطفیٰ بولدا, اپنی مرضی نال نہیں مصطفیٰ بولدا, بول احمد دے نے پر خدا بول. یہ بات درست. بہت ہی خوبصورت. اسی خوبصورت شعر کے ساتھ ہم لوگ کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. اور بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ حسن بھائی, بہت شکریہ مطیع بھائی. عریج کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں؟ بالکل. اللہ ہمیں نفاق سے بچائے اور نفاق سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ ہم سیکھتے ہیں, جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اور اسی ہی خوبصورت بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. آپ سب سے ملاقات ہوگی کل 11ویں روزے کو. آپ سب کو 10واں روزہ بہت بہت مبارک ہو, اس کی افطار مبارک ہو. اپنا, اپنے اس پیارے وطن کا, اپنے آس پاس لوگوں کا خاص خیال رکھیں. مجھے عریج کو پوری اور لائف کی اس ماہ کریم کی افطار ٹرانسمیشن سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.